السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا. ربنا اے ہمارے رب. رب کے معنی پالنے والا. لا تزغ، لا کے معنی نہیں، تا کے معنی تو. زغ اور زیغ کل آپ نے پڑھا تھا، کل کے سبق میں زیغن. اگر آپ کو سبق یاد ہے تو اس کا معنی کج روی، ٹیڑھ. لا تزغ، تو کجی پیدا نہ کر، تو ٹیڑھ پیدا نہ کر. قلوبنا، ہمارے دلوں میں. قلب کی جمع قلوب. بعد، اس کے بعد. بعد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اذ، جب. ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی. یہ ہدین آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کئی بار، یا ہدن. ہدیتنا، تا کے معنی تو، نا کے معنی ہم، ہمیں. تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا، وا کے معنی اور، حب کے معنی عطا کرنا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، عطا کرنے والا. اور ہبہ ہم لفظ بولتے ہیں جب کسی کو تحفے میں کوئی چیز دیتے ہیں. ہبہ کرنا، دینا، تحفے میں دینا. اردو میں بھی. لانا، ہمارے لیے. من لدن کا، اپنی طرف سے. من سے، کا اپنی. لا دال نون طرف. رحمہ، رحمت. اپنی طرف سے رحمت، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. انکا، بے شک تو. انتا، تو. اب اس کا معنی جب 2 دفعہ تو آ جائے گا تو ہی بن جائے گا. سٹریس ہے اس میں. انت الوہاب، وہی لفظ آ بھی گیا، وہاب. یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور عطا کرنے والا. بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما. اور تو سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی ہے. دوسری آیت مبارکہ، آیت نمبر 9. ربنا، اے ہمارے رب. انکا، بے شک تو. جامع الناس، جامعہ جمع کرنے والا ہے. اگر اس کو دیکھیں، جیم میم عین اس میں موجود ہے. جمع کرنا، اکٹھا کرنا. الناس، لوگوں کو. لیومن، اس دن. لا ریب فی، لا کے معنی نہیں. لیوم لا ریب فی، لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک. یہ آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں. فی ہے، اس میں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. کس کے؟ قیامت کے. ان اللہ، بے شک اللہ. لا یخلف المیعاد، لا نہیں، یخلف، یا کے معنی وہ، خا لام فا. خلاف، اردو کا لفظ جیسے ہم کہتے ہیں وہ میرے خلاف ہے، مخالف. بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا المیعاد، وعدے کی. میعاد وعدے کو کہتے ہیں. جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو ایک میعاد مقرر کرتے ہیں، ایک وعدہ مقرر کرتے ہیں. تو
اس میں عین دال موجود بھی ہے، میعاد وعدہ، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا با محاورہ سن لیں، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور آج کے دن کی آخری آیت نمبر 10، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا۔ کافارا کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے اور سرے سے کفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، تغنیہ کفایت کرے گی، تغنیہ کو دیکھیں بچا سکیں گے، یہ کفایت کرنا یہ غنی سے ہے، غنی آپ پہلے پڑھ چکے، اور تا جو ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، کام نہیں آئیں گے، بچا نہیں سکیں گے، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، مال کی جمع اموال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ سے، شیء کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور وہی ہم اور یہ وہی لوگ ہیں، وقود النار، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، آپ پہلے پارے میں اس کو پڑھ چکے ہیں، النار آگ، جہنم، اور وہی یہ لوگ ہیں جو جہنم کا آگ کا ایندھن ہے، ایندھن کہتے ہیں جس سے جلائی جاتی ہے آگ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ یہ تینوں آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران کے شروع میں ان 8، 9 اور 10 آیات میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس میں ایک تو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا سب سے پہلے، کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی۔ دعا چونکہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، تو پھر اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیا جائے گا تو یقیناً وہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ اس لیے دعائیں آپ نے اللہ سے مانگنی، اور بندہ مانگتا اسی سے ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ دے بھی سکتا ہے، تو اللہ دے بھی سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو یہ پوری کائنات کا، پوری مخلوقات کا رب ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، سب کو دے سکتا ہے۔ تو الفاظ پر غور کریں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، اس کے بعد کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ سے مانگنا ہے، دعا اللہ سے مانگنی۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو الفاظ ہیں، قرآن کے اندر ایک دعا موجود ہے اور وہ سکھائی جا رہی ہے، تو کس لیے ہے؟ مانگنے کے لیے ہے۔ اگر ہم کو اور طریقہ اپنائیں گے تو یقیناً اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس دعا میں آپ دیکھیں کہ اس میں کسی واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی دعائیں قرآن میں پڑھیں گے، وہ بعض دعائیں مومنوں کی ہیں، بعض دعائیں نبیوں نے مانگی ہیں، تو آپ جس طرح انہوں نے مانگا ہے آپ نے اسی طرح مانگنا ہے، اور اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہوگا۔ پورے قرآن کے اندر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، یا عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، یا کسی نبی نے مانگی تھی، یا یہ فلاں نبی کی دعا ہے اور اس میں پھر کوئی واسطہ ہو۔
تو ہم نے اپنے نظریات کو قرآن کے نظریات کے ساتھ لانا ہے اگر ہم بخشش چاہتے ہیں۔ تو کیا دعا مانگنی ہے کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر۔ اگر دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو نظام سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر دل انسان کا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ اچھی بات کو بھی بری بات لگتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے ساتھ مخالفت ہو تو اس کی عام بات بھی انسان کو ٹیڑھی لگتی ہے۔ اصل میں اس وقت آپ کے اپنے دل میں ٹیڑھ آئی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے اچھا نہیں سوچ رہا، اور جس سے آپ کی مخالفت نہ ہو، یعنی آپ کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو، تو اس کی سیدھی بات کبھی بری نہیں لگتی۔ تو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ سب سے بڑا جو خزانہ ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ جس پہ خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے، ورنہ کوئی اور بھی قادر ہوتا ہدایت دینے پر۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، یا جس کے لیے اللہ ہدایت کو روک لے اس کے بار بار برے اعمال کی وجہ سے، تو کوئی ہدایت دلا نہیں سکتا۔ تو ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو اب ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ مرتے دم تک ہم اسلام پہ رہیں اللہ، اور ایمان پہ رہیں، اور نیک مال پہ رہیں، آمین۔ اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں یا اپنی محنت اور کوشش کو دیکھیں تو وہ کسی کام کی نہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ ہماری دنیا چل سکتی ہے، نہ آخرت چل سکتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی۔ اور آپ کے مال دیکھ لیں، آپ کے ایک ایک سیکنڈ کا عمل ہماری پوری زندگیوں کے سارے اعمال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے اللہ کی رحمت مانگنی ہے، جب بھی مانگنی ہے۔ اللہ سے عدل اور انصاف نہیں مانگا کرتے، اس سے رحمت مانگتے ہیں اور اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ وہاب ہے، انکا انت الوہاب، جو سب کچھ دینے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس کا در چھوڑ کے نہیں جانا۔ آگے فرمایا ہے ہمارے رب تو بے شک لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ وہ مرے ہوں کو زندہ کر لے اور پھر زندہ کر کے ان کو اکٹھا بھی کر لے؟ وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے بطور مسلمان کہ جہاں کوئی مرے گا، وہ سمندر میں مر جائے ڈوب کے، وہ ہواؤں میں کسی ہوائی حادثے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس کی باڈی جل کے راکھ ہو جائے، یا اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے، وہ امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، وہ سعودیہ میں ہو یا ہندوستان میں، تو اس کو اللہ جمع کر لے گا، اکٹھا کرے گا۔ یہ ہمارا رب اس بات پر قادر ہے، یہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے، اور کوئی اور قادر نہیں ہے اس بات پر۔ تو اللہ کو اے ہمارے رب یہ کہنا کہ تو اس دن سب کو اکٹھا کر لے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس آیت سے کہ قیامت ضرور آئے گی، کوئی شک نہیں قیامت کے آنے میں۔ جو اس میں شک کرے گا وہ مارا جائے گا۔ اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، قیامت کا وعدہ بھی اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا وعدہ بھی۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال لے کے آئے گا، جو نیک اچھی امید لے کے آئے گا اللہ کے پاس، اللہ پھر اسے اچھا برتاؤ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ جی ہم بھی آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے خاص فضل سے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، معافی کا برتاؤ کریں گے، درگزر کا برتاؤ کریں گے۔ آخری آیت آج کی، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا۔ ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو زبان سے پکا انکار کر دینا اور کفر میں چلے جانا،
اور دوسرا انکار یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے مان لے لیکن عمل اپنا وہیں پہ رکھے، جو اللہ کی نافرمانی ہے ان کو جاری رکھے، تو جو اللہ کے بارے میں عقائد ہیں ان کو زبان سے تو کہتا رہے، لیکن جب مصیبت آئے تو اور در پر اور چھوٹے چھوٹے دروں پر امید باندھ لے، تو یہ ساری عقیدے کے خلاف باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن انکار کرنے والوں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ جن اولادوں کی خاطر اور جس مال کو جمع کرنے کے لیے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے اور بغیر سوچے سمجھے اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، تو وہ کام نہیں آئیں گی اور اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گی یہ اولادیں اور یہ مال۔ اور اگر پکا انکار کر بیٹھے تو پھر آگ کا جو ایندھن ہوگا، جہنم کا جو ایندھن ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک سے ہم اللہ کے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔